ساتھیوں یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی ٹائٹل سن کے یہ پتہ چل جائے گا فنی کلپس بائی انجینئر محمد علی مرزا، یا ان کی جو فنی کلپس ہیں اس کا ایک سیریز ہے وہ ہے، چل کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی فنی چیز ہوئی ہے، کیونکہ لیکن چلیں گے دیکھیں گے، سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے فٹافٹ تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। اچھا ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ। تو ٹھیک ہے، اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جی جو آپ وہ انفی علم کا کہہ رہے ہیں، ایسا کوئی یہ رش نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا یہ ویڈیو ہی ڈیلیٹ ہو جائے یوٹیوب تو اے نہیں تسی بھی علم حاصل کرو۔ کہہ رہے وہ آج کل وہ ایک وہ مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا، اس نے ایک کلپ چڑھایا ہے، پتہ نہیں کوئی بیوقوف مشیر ہوں جس کے، میں کہتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں نا جی بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس محاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے عقل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوقوف دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ بیوقوف دشمن ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ عقل مند دشمن تو وہ بیوقوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو دو گلے لگ کے رو گلے لگ کے ایک دوسرے نال تو پریشان تانوں میں سے سر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ رفع الہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے۔ یہ بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے۔ آپ کو تو اتنی مشکل باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی دھاگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جب تک آپ مسئلہ سنے نا کبھی دماغ میں آئے گا نہیں۔ لیکن یہ سختی تو نہیں، یہ تو نرمی ہے جی۔ خامخواہ ایک بندہ بھوکھا ہے انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے کھینچ رہے ہو، وہ تو کہے گا وچ ہی رہے یار کیا کر رہے ہو، نرمی کتنے گئی ہے، انہوں نے چھیڑنے لی گل ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے، تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا، تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا۔ تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے چلے جی اور ایک بات بتائیں، یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیز سے بزرگوں نے، ہو؟ بزرگوں نے، تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں، اور بزرگ بھی ایک فقہ حنفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں، اور باقی کوئی تو شافعی تو کھاتے ہیں، اسی تو کہتے ہیں دیکھیں نا، وہ کہتے جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافعی کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے، تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی، اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر، بنگالیوں نے کیتے ہیں ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں، ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں، اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں، مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں، لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ۔ غلطی نہیں ہوتی ہے سر، یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا، اس وقت کالے بادل چھا جائیں، سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں، ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود، گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی، وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے، ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے۔ کیوں؟ تواڈے بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں، پر حدیثیں شے ایک نہیں بنی انہاں کولوں، نہیں وہ حدیث نہ انہاں کولوں گھڑی بنی، نہ انہاں کولوں تیل دریافت ہویا، نہ بوئنگ جہاز بنیا، ٹھیک ہے، نہیں وہ حدیثیں سناتے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن، وہ کہتے ہیں نا وہ جناب شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کہ کندھا ان کا چھلا ہوا تھا، انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی انہوں میں سہارا دے کے آیا، کندھا چھل گیا۔ دو جان بچانے کے لیے، فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء اہم معاملات میں بھی بہت توریہ کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹ تو ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے،
اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں فیصل آباد کے اندر, میں نام نہیں لیتا ان کا, تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بندہ رہتا تھا مریدین کا, جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے, اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں. تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے. تو انہوں نے فیصل آباد میں اپنا ایک کمرہ تھا, اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے, اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ توریہ. اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, آپ کو کریں تو ہم, یہ تو عشق رسول ہے, اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے تو عمریں گالتے ہیں. کہنا نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے اونجی عمرہ گالیاں. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا. آپ نے, میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں, میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں, میں غیر مستقل بذات سمجھ کے. یہ ساری ٹرمز میرے تو زیادہ تو کسی نے نہیں آنیاں. جال حق جیڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے, یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں. تو اس کتاب کے جو وظاوز ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی ایف ایس سی میں 1994 میں, آج 2018 ہے. تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے, چلیں ادھر ہی آ جائیں. صحیح بخاری میں ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں, ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا, وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں, چلے پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. سر پریکٹیکلی کون سا عالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلدا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلدا, تسی خود کھیل دے ہو. کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈی کی ہڈلی توڑی جائے, پنڈلی کی, تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں؟ ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں, میں اڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. آؤ پنو, جب میری پنڈلی توڑنے نال تواڈے عقیدے شرکیہ ٹھیک ہوندے میں توڑوانے سے تیار ہوں. تے تواڈی پنڈلی توڑوانی نال اگر ساڈے عقیدے ٹھیک ہوندے تو خدا دے واسطے قربانی کرو. تسی کہندے ہو ہم تو عشق رسول کے لیے گردن بھی کٹا دیں گے, پنڈلی توڑوا لو یار, پاکستان دے لکھاں لوگوں دے عقیدے صحیح ہو جان گے. شاہ جی تسی آندے ہو نا پھر منو آمد بھی خاص ہو جاندی جے, میں حسب حال شروع کر دینا ایتھے تے خبرناک شروع ہو جاندا ہے. ہاں جی امام صاحب کا, وہ جو آگے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں بزرگوں کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب امام آپ کے ساتھ ہے سر تو سب آپ کے ساتھ ہیں. حدیث مل جائے وہ گی. کہنے گے سرکارو, ہاں پھر حدیث مل جائے گی. حدیث مل جائے گی. اور وہ اس پہ ایک جینون لطیفہ بھی شیخ زبیلی زئی صاحب نے اپنی ویڈیو میں سنایا تھا, وہ تراویح والا. تراویح والا. چلو باقی نے سنا دیے نا, مزہ آئے گا نا. ہاں. وہ کہتے ہیں وہ کراچی میں ہی کوئی مسجد تھی, وہ کوئی بنوائی کسی نے, اس میں امام مسجد اہل حدیث رکھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی. اس نے جناب 8 تراویح پڑھائی, وہ بابے آپ کے آگے, انہوں نے کہا یار یہ کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر یعنی رمضان کا جب مہینہ آیا تو ان کا تراویح 8 ہو گئی 20. ان کا جس طرح آپ کہیں گے کر لیتے ہیں. ان کا جی ان کا ویسے تو 8 ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو 20 پڑھا دیں گے.
وہ 20 پڑھائی انہوں نے، اہل حدیث نے تو 8 نہیں مک دیا تو 20 کتنے مکیاں ہو گیا. وہ تو قرآن ہی اتنا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. 2-3 دن تو لوگوں نے 20 برداشت کی. چوتھے دن میرے صاحب نے کہا یار کوئی 8 والی حدیث ہے. انہوں نے کہا ہاں جی 8 والی. تو ساتھیوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی, جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا, اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے 1-2 دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی, لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے, مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی, یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف. مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں, جو فیک لوگ تھے, جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے, ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں, جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے, ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے, اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں, تو مجھے دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.